موجود احترام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت حجرات کی 13 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ ناز میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، آپ کو حق کو سن کر سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ایک عورت سے مراد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ ہیں۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، ہم نے تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، قومیں بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم ایک باپ اور ایک ماں کے اولاد ہو۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک رب کائنات کے نزدیک تم میں سے عزت والا، شان والا، کرامت والا، بزرگی والا، عظمت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر اسے مختلف قوموں میں، قبیلوں میں، خاندان میں بانٹنے کا حکم فرمایا۔ ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے اور خاندان اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ورنہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ رب کائنات کے نزدیک عزت والا، کرامت والا، شان والا، بزرگی والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس ضمن میں چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یسرقہ، فرمایا مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، ولا یخذلہ، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، ویشیر الی صدری، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو، اس کے دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو، اللہ نے اسے تقوی اور پرہیزگاری کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ آگے فرمایا بحسب امرئ من
من الشر ان یحقر اخاه المسلم، فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو ہلکا سمجھے، دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اس کے برا ہونے کے لیے اور اس کے برا اور کمزور ہونے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو کمزور سمجھے۔ آگے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی عزت بھی حرام ہے اور اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کا خون بھی حرام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا خون نہیں کر سکتا، یہ خون رب کائنات نے قابل احترام بنایا ہے، دوسرے مسلمان پہ حرام کر دیا اور اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ بھی رب کائنات نے حرام کر دیا۔ اور تیسری چیز خالق کائنات کے حبیب نے فرمایا ومالو، اللہ نے دوسرے مسلمان بھائی کے مال کو بھی اس پہ حرام کر دیا، اس کے مال کو دھوکہ کے ساتھ حاصل کر لے، اس مال کو غصب کر لے۔ میرے کریم آقا قسم کے غلاموں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں چند ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہاری قومیں بنائی، ہم نے تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام خاندان کی وجہ سے، قبیلہ کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے۔ میرے رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے کمزور قبیلے والے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے۔ خالق کائنات نے تمام انسانوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم نے قوم اور خاندان اور برادری کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اگر ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے، ایک ہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے، لوگوں کے درمیان پہچان نہ ہو سکتے۔ رب کائنات نے قبیلے بنا دیے، قومیں بنا دی، خاندانوں میں بانٹ دیا، اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامہ، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے انسان کی عزت اس کی قوم کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کا وقار اس کے قبیلے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، انسان کی عظمت اس کے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے، نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ نانا میرے کریم پروردگار نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک رب کائنات کے نزدیک عزت والا، شان والا، کرامت اور بزرگی اور عظمت اور شان، مقام و مرتبہ والا وہ ہے اتقاکم، جس کا حسب اچھا ہوا، جسے رب کائنات نے نیک اعمال کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہو، جسے رب کائنات نے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائی ہو۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آقا کے رسول کے غلاموں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو کمزور سمجھتے ہیں، اگر اس کی برادری کمزور ہونا تو ہم اسے کسی حرف میں نہیں لاتے۔ یہ کمزور طبقے کا آدمی ہے، یہ کمزور برادری کے ساتھ، اس کی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ عن عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کی طرح دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا. فرمایا رائی کے دانہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا، فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، بڑھائی ہوگی کہ میں قبیلے کے لحاظ سے اس سے افضل ہوں، عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اس سے افضل ہوں، اور حسن و جمال کے لحاظ سے افضل ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا رائی کے دانہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وأنعاله حسنا. میرے آقا ایک آدمی پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں. میرے کریم آقا کیا یہ لباس کا اچھا ہونا، یہ جوتوں کا اچھا ہونا یہ بھی تکبر میں آتا ہے. انسان اچھا لباس پہن لیتا ہے، انسان اچھے جوتے پہن لیتا ہے، میرے آقا کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا ان اللہ عز و جل جمیل ویحب الجمال. لباس کا اچھا ہونا، جوتوں کا اچھا ہونا یہ تکبر میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خود بھی جمیل ہے، اللہ خود بھی پاک ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو بیان کر دیا، تکبر کی وضاحت فرما دی. فرمایا الکبر غامد الکبر، فرمایا کبر یہ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا انسان حق کو چھوڑ دے، حق کو حق درمی کے ساتھ چھوڑ دے، حق کو چھوڑ دے. فرمایا یہ تکبر ہے. وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جان لے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگ جائے. فرمایا یہ تکبر ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حق سے تجاوز کرنا، حق کو چھوڑ دینا یہ تکبر ہے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو کمزور سمجھنا، حقیر جان لینا یہ تکبر ہے. ورنہ کوئی انسان اپنا اچھا لباس پہن لیتا ہے اور اپنے جوتے اچھے کر لیتا ہے، وضاحت اچھی بنا لیتا ہے، تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کر دیتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق سے تجاوز کرے، حق سے منہ موڑ لے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھے، ان کو کمزور سمجھے، حقیر سمجھے. میرے آقا کریم کے غلاموں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظر، فرمایا دیکھا کرو، بِأَنَّكَ لَيْسَتْ بِأَنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ. فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنی ذات کے اعتبار سے کسی گورے اور کالے سے افضل نہیں ہو. غور کرو، فرمایا تم اپنی ذات میں کسی گورے اور کالے سے افضل نہیں ہو. الا ان تفضلوا بالتقوى، فرمایا ہاں اگر تم فضیلت چاہتے ہو تو تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. تقوی اور پرہیزگاری میں تم فضیلت چاہتے ہو تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، ورنہ گورے اور کالے ہونے پر فرمایا تم سب برابر ہو. فرمایا اپنی ذات میں تم گورے سے افضل نہیں ہو، کالے سے افضل نہیں ہو. میرے نبی نے فرمایا الا ان تفضلوا بالتقوى، ہاں اگر تم تقوی اختیار کر لو اللہ تمہیں فضیلت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمانے پر عزت عطا فرما دے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد آصف سیف صاحب کو. آپ اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے گروپ اذان کو منور فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل کر ہونے کی توفیق نصیب